السلام علیکم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ حویلی کی بائیں جانب بنی خشک پتوں کی روش پر چلتے ہوئے وہ ڈر کر یک لخت رکی۔ دفعتاً اسے لگا پیروں تلے روندے جانے والے پتے اپنی بے بسی اور بے قدری پر ماتم کنا ہیں۔ پتوں کی چڑچڑاہٹ سے اسے اپنی قابل رحم حالت یاد آ گئی۔ جب سے گھر میں اس کی شادی کی بات چلنے لگی تھی وہ ہر ناکارہ چیز کا معائنہ اپنی ذات سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی وہ یہی کر رہی تھی کہ کیا میں بھی اس ناکارہ خشک پتوں کی مانند ہوں جن کا کام صرف روندے جانا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ گزری زندگی کے کس حصے میں خطا وار تھی جو تقدیر نے اس کی ذات پر ناقدری کی مہر ثبت کر دی ہے۔ مسلسل سوچنے سے بھی ذہن کے پردوں پر خطا کا کوئی سرا نہ لہرایا مگر چند آنسو اس کے معصوم رخساروں کو بھگو گئے اور وہ مردہ پتوں کی روش سے بہت دور ہٹتی چلی گئی۔ بیٹا، مہمان پہنچ چکے ہیں۔ تمہارے ابا جان بیٹھک میں چائے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جانتی ہوں انہیں اماں نے آواز میں ٹھہراؤ رکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتی ہوں اماں، ابا کو انتظار کی عادت نہیں ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ وہ چند لکڑیوں اور خشک پتوں کی آنچ پر چائے پکا رہی تھی۔ یہ وہی پتے تھے جو کل اس کے پیروں تلے روندے جا رہے تھے اور آج وہ جلانے کے لیے چولہے میں استعمال ہو رہے تھے۔ وہ خود کو ان میں سلگتا ہوا دیکھنے لگی۔ نہیں پکتی چائے تجھ سے تو میں اٹھ جا، میں پکا دیتی ہوں، اماں نے دھوئیں کے گولے بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں پکا لوں گی اماں، وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ نہ جانے اس کی حلقہ زد آنکھوں میں سرخی کی وجہ دھوئیں کی جلن تھی یا سینے میں اٹھتے درد کی جلن، لیکن جہاں دیدہ اماں دھوئیں اور درد کے آنسو کا فرق بخوبی سمجھتی تھیں۔ بیٹھک میں آج چند بزرگوں کے ہمراہ اس کے نکاح کی تاریخ طے پانی تھی۔ انمول کا دل ابا کے خوف سے کانپتا ہوا ان کے پیروں سے لپٹ لپٹ کر رحم کی التجائیں کر رہا تھا اور اس کی خوشیوں کا قتل نہ کیا جائے۔ ابھی تو اس کی عمر خواب بننے کی ہوئی ہے، ابھی تو وہ ٹھیک سے رنگ و خوشبو سے آشنا بھی نہیں ہوئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ گاؤں کے باسی اپنی خود ساختہ غیرت و انا، زمین و جائیداد کی خاطر اپنی اولاد کی قربانیاں دے دیا کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی دقیانوسی سوچ سے بہت دور اپنے نام کی طرح خود کو انمول سمجھتی تھی، مگر وہ غلط تھی۔ ابا نے اس کی سوچ کو غلط ثابت کرنے میں لمحہ نہ لگایا تھا۔ ابا کی رعب دار شخصیت کے سامنے بڑے بڑوں کی زبانیں تالو سے جا چپکتی تھیں۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ گاؤں کے چودھری اشرف صاحب، انمول کے ابا میں سختی اور انا پرستی کا عنصر تھا۔ جب ان کی حسین و اکلوتی بیٹی کے مسلسل رشتے آنے لگے تب انہیں کئی ایکڑ مربع کی زمین کی فکر ستانے لگی۔ انہیں زمین اور جائیداد ٹھاٹھ باٹھ بڑا متاثر کرتے تھے۔ اسی زمین و جائیداد کی ہوس میں انہوں نے بیٹی کی خوشیوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ بیٹی کا شرعی حق دینے کے خوف میں ان کی سوئی اکلوتے بھتیجے افضل پر جا اٹکی تو انہوں نے کسی بھی طرح کے عیب ٹٹولنے کے بجائے منٹوں سیکنڈوں میں اٹل فیصلہ کر لیا۔ اماں کی سماعتوں میں انہوں نے گرم سیسے کی مانند حکم اونڈیلا تھا کہ وہ اف بھی نہ کر سکیں، پھر بھی انہوں نے ہمت و متجہ کر کے اس رشتے کو روکنے کی ایک ادنیٰ سی کوشش کر ڈالی تھی، مگر انا پرستوں میں جنم لینے والے کی اوقات ہی کیا سمجھی جاتی ہے۔ کچھ بھی تو نہیں چودھری صاحب، ہماری انمول ابھی زیر تعلیم ہے، ابھی بیاہ کی عمر بھی نہیں ہوئی ہے اور بچی کے کچھ خواب بھی ہیں، پسند ناپسند ہے۔ اسلام میں بچی کی رضامندی معلوم کرنے کا بہت ضروری ہے۔ بے جوڑ رشتے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ بس خاموش۔ ابا کی کڑکتی آواز حویلی میں دراڑیں ڈال دینے کے مترادف تھی۔ تو اچھی طرح جانتی ہے زلیخا، ہماری لخت کے عوارق میں ان گھڑی گھڑائی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئندہ زندگی میں من گھڑت خوابوں کی نہیں ہے بلکہ گھر جائیداد اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے وقوف عورت، افضل اپنے ہاتھوں کا پلا بچہ ہے، میرے بھروسے کے لائق بھی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے اماں کو حقیقت سے آشنائی کرائی، اپنی پنچایت برخاست
کرنے کے پہلے انہوں نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ بھی سنا دیا۔ ان کی کتاب میں اپنا ہی دین و اسلام درج تھا۔ اس کے بیاہ کی تاریخ طے پا گئی۔ اماں کی ہمت جواب دینے لگی کہ بیٹی کو کیسے بتائے کہ ممکن ہے آسمانوں سے آیا فیصلہ ٹل جائے مگر اس کے باپ کا قطعی نہیں۔ اماں نے شکستہ وجود کے ساتھ اسے یہ خبر سنائی تھی کہ تیرے باپ نے میری برسوں کی ریاضت کا بھی بھرم نہ رکھا۔ وڈیروں میں کبھی عورت کو وڈیرن تسلیم نہیں کیا جاتا، چاہے وہ بیوی، بہن ہو یا پھر بیٹی۔ اس نے سرخی مائل آنکھوں سے اماں کو دیکھا۔ منت و سماجت، خوف و خواب کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں جو چکنا چور ہوا تھا۔ اماں کا شکستہ وجود دیکھ کر وہ بے جان قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اماں کا دل ڈوبنے لگا۔ کس قدر کربناک تھا لاابالی عمر میں خوابوں کو نوچ کر خود سے الگ کر دینا۔ وہ مایوس بیٹھا دی گئی۔ اس کے جوڑے کا ہرا پیلا رنگ اس کے وجود کو بھی ہرا پیلا کرتا رہا۔ ڈھولک کی بے سری تاب پر سخیوں کے گیت اسے کسی عذاب سے کم نہ لگ رہے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اس نے اپنے اندر چھپا سرخ دل کاٹ کر ہر چاہ، ہر خواب کو بہا کر ابا کی پگڑی کی لاج رکھ لی۔ بیٹیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، بزرگوں کی پگڑیاں اونچی رکھنے کی خاطر اپنا آپ مار دیتی ہیں۔ بینڈ باجا بارات، بس چند تماشائی مجسموں کی موجودگی میں نکاح کا اختتام پہنچا۔ اسے تصور میں اماں راجہ رانی کی کہانی سناتی آئی تھیں۔ میری رانی کا دلہا بینڈ باجا اور شہنائیوں کے ساتھ بارات لائے گا اور میری رانی کو اپنے سنگ لے جائے گا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں کھولیں۔ یکدم مسکان کہیں غائب ہو گئی۔ اسے لگا ارد گرد کی بے جان چیزیں حرکت میں آئی ہیں اور اس کی سوچ پر کہکے لگاتے ہوئے بدبخت جھلی جھلی کا راہ الاپنے لگی ہیں۔ یہ مائیں کہانیوں کے بجائے حقیقت کیوں نہیں سناتی بیٹیوں کو؟ کیوں نہیں بتا دیتی کہ زندگی میں کیا کچھ سہنا اور کیا کیا قبول کرنا پڑتا ہے؟ خاندان کی عزت، والدین کی تربیت، پالنے پوسنے کا بدلہ کیوں نہیں خواب دیکھنے سے روک دیتی؟ شاید وہ بھی مستقبل سے ناآشنا ہوتی ہیں، لیکن انمول خود بخود سب روایات کا پاس رکھ گئی۔ شاید اس لیے بھی کہ وہ عورت مرد کے مقابلے میں ہمیشہ کمزور ہی رہی ہے، خاص کر پسماندہ علاقے کی عورت۔ اسے ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اسے لگا کہ وہ ایک کھوٹے سے کھول کر دوسرے کھوٹے پر باندھ دی گئی ہے، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح۔ ابا کو اپنے فیصلے پر ناز ہوا کہ گھر کی جائیداد باہر جانے سے بچ گئی۔ بھتیجا بیٹی سے دگنی عمر کا تھا تو کیا ہوا، بھتیجا تو تھا نا۔ ابا حق جما کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے، یہ جانے بغیر کہ حق ادا بھی ہوا یا نہیں۔ مرحوم بھائی کی محبت کی دنیا داری کے سامنے لاج رہ گئی، مگر کون جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیسے کیسے آصف اپنی آغوش میں چھپائے بیٹھا ہے۔ حسب معمول کمرے کا دروازہ کھلا۔ بستر پر لیٹے ضعیف وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ آنے والا 15 سالہ مریم ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لائی تھی۔ شعور میں قدم رکھتے ہی اس کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ اسکول جانے سے پہلے نانا کو ناشتہ کروا جاتی تھی۔ نانا کے جھریوں زدہ چہرے پر نم زدہ آنکھیں ہر دن بڑھتی نواسی کو دیکھ دیکھ کر غم کے پانیوں سے بھر جاتیں۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے ٹرے تھامتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دیتے اور اس کے جانے کے بعد گھنٹوں پچھتاوے کی بھٹی میں سلگتے رہتے۔ اکثر انہیں نیند میں ہر احساس سے خالی سرخی مائل آنکھیں حزن میں مبتلا کر جاتیں۔ اللہ کی رحمتوں کو انا کی بھینس چڑھانے والے کب سکون کی نیند سو پاتے ہیں؟ کئی مربوں کے مالک چودھری صاحب اب محنت مزدوری کرنے والے شہر کے ایک عام آدمی تھے۔ ماضی کے طرز عمل نے انہیں بہت گہرا سبق سیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت کے ایسے ایسے زہریلے ناگوں نے انہیں ڈسا تھا کہ ہر بار موت کے منہ تک پہنچتے پہنچتے وہ زندگی کی طرف لوٹ آتے۔ شاید اللہ نے انہی کے ہاتھوں انمول کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا ازالہ کروانا تھا، اور انمول کہاں تھی؟ بیاہ کے کچھ عرصے بعد وہ بیمار رہنے لگی۔ سال بعد اس کے ہاں ننھے مہمان کی بھی آمد تھی۔ بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دینا اور پھر ان کو آنے والے حالات کو سنبھالنا ان پر بڑا دشوار گزرتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ گاؤں کے حکیم دوا دارو کے ساتھ اسے خوش رہنے کا بھی کہتے تھے، مگر اس سے یہ کب ہوتا تھا؟ جسے خوش رکھنا تھا وہ تو 4-5 ماہ بعد حویلی کا منہ دیکھتا تھا۔ افضل کا زیادہ وقت شہر میں گزرتا تھا۔ باقول افضل، شہر میں ہزاروں کام ہیں جو میرے بغیر ممکن نہیں۔ چودھری صاحب کو بھتیجے کے محنتی ہونے پر بڑا ناز تھا اور بیٹی کے چہرے پر لکھی غم کی تحریر کو وہ اندیکھی کر جاتے۔ اماں اسے گھر گھر ہستی سنبھالنے اور مصروف رہنے کا کہتیں، اور بھی نہ جانے کیا کیا سکھاتی سمجھاتی تھیں۔
اور وہ سر کو ہلکی سی جنش دے کر اثبات میں ہلا دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انمول کی کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ وہ اکثر دیوار کا سہارا لے کر چلنے لگی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، درد کی اتنی شدید لہر اٹھتی کہ وہ کرا کر رہ جاتی، اکثر بے ہوش ہو جاتی۔ وہ واقعی خشک پتے کی مانند چرمرا گئی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا مرض لاحق ہو گیا تھا جو اماں کے ڈھیروں خیال رکھنے سے بھی نہ جاتا۔ یقیناً اس کے معصوم ذہن میں اماں ابا کے خلاف منفی خیالات ڈیرا جما چکے تھے۔ کچھ نہ کر سکنے کا دکھ جم گیا تھا۔ جہاں بیٹھتی گھنٹوں بیٹھی رہتی، جہاں دیکھتی بس دیکھتی ہی جاتی۔ یہ چیز زچگی کے لیے اچھی نہیں ہے زلیخا بہن، اسے شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، آخر کو پتہ تو چلے اصل معاملہ کیا ہے۔ آس پڑوس کی عورتیں اس کی خستہ حالت دیکھ کر تشویش زدہ مشورے دیتیں۔ اس کی گرتی صحت کے پیش نظر ابا کو بھی فکر ستانے لگی۔ زچگی کا وقت بھی قریب آن پہنچا۔ اسے شہر کے اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے ایک کمزور سی بچی کو جنم دیا اور ساتھ ہی اس کے مرض کا انکشاف کھڑے وجودوں پر دکھ کے پہاڑ توڑ گیا، جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی مریض کو برین ٹیومر، دماغ کا کینسر ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اور کیسے ہو گیا؟ اماں نے گہرے صدمے سے پوچھا۔ چودھری صاحب کا رنگ اڑا۔ افضل کے چہرے کے زاویے جوں کہ توں برقرار رہے۔ یہ دماغ کا کینسر ہے اماں جی۔ جب تک اس بیماری کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے، اس کے خطرناک سیلز دماغ میں اس قدر افزائش پا جاتے ہیں کہ اس کو روکنا ناممکن بن جاتا ہے۔ سننے والوں کا ہر عضو کان بنا ہوا تھا۔ یہ مکڑی کی طرح دماغ میں گھس کر پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا کام دماغ کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اکثر بہت زیادہ ڈپریشنز، پریشانیوں سے بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ مریض کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، جس سے مریض بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ یہ ہر عمر کے لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ شروع کے مراحل میں اس میں قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس بیماری کی عمر زیادہ ہو جائے تو مریض کا بچنا، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اماں ڈاکٹر کی باتیں سمجھ کر خزاں رسیدہ پتے کی مانند زمین پر ڈھہ گئیں۔ ابا کی راہداریوں میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر گر سے گئے۔ افضل حسبِ سابق کھڑا تھا۔ قرآن پاک میں مال و اولاد کو ایسے ہی تو آزمائش نہیں کہا گیا۔ انمول کا علاج چلنے لگا۔ افضل کی بھاگ دوڑ دیدنی تھی۔ ڈاکٹر بہت پیسہ طلب کر رہے تھے۔ چچا جان، بس آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں، میں جلد از جلد اپنی بچی کی ماں کو تندرست دیکھنا چاہتا ہوں۔ افضل نے چند کاغذات ابا کی طرف بڑھائے تھے۔ انمول اماں کے ساتھ شہر کے اسپتال میں مبتلا تھی، جبکہ ابا گاؤں واپس آ گئے تھے۔ افضل آئے دن نہ جانے کون کون سے کاغذات پر دستخط کروانے لے آتا۔ ایک طرف چودھری صاحب کے ذہن میں کئی خدشات امٹتے تو دوسری طرف انمول کے لیے فکر مندی آڑے آ جاتی۔ وہ کاغذات پڑھنے کے بجائے دستخط کر دیتے۔ انہیں اپنی ذات سے بڑھ کر بھتیجے پر بھروسہ تھا۔ اماں کو کسی پل چین نصیب نہ تھا۔ وہ نازک سی بچی کو سنبھالنے میں ہلکان اور بیٹی کا دکھ میں ادموئی ہو گئی تھیں۔ ہر وقت چودھری صاحب کو کوستی رہتیں۔ اب وہ ان سے ڈرتی نہ تھیں۔ وہ خوش نہ تھیں چودھری صاحب، وہ خوش نہ تھیں۔ ظلم ڈھایا آپ نے میری بچی پر۔ میں نے روکا تھا آپ کو، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ دیکھا آپ نے، دیکھا زندگی جینے کے لیے جائیداد کی نہیں خوشیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب کے واسطے میری بچی کو کسی طرح بچا لیں۔ وہ روتی بلکتی التجائیں کرتی رہتی اور ابا ہنوز خاموش رہتے۔ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ گزرے 2 سالوں نے انمول سے بہت کچھ نہ چھینا تھا، اس کی پڑھائی، مرضی، خواہش، خواب، صحت، محبت اور اب اماں بھی۔ اماں بیٹی کا دکھ سہ نہ سکی تھیں۔ انہیں دنیا سے گزرے چند ماہ ہو چکے تھے۔ انمول حسبِ سابق اپنی بیماری سے لڑتی بے آواز روتی رہتی۔ ابا کی انا بھی ٹوٹ گئی اور وہ خود بھی تب ٹوٹے جب کسی جاننے والے کے دوست انہیں افضل کی شہری شادی کا علم ہوا۔ 8 سالہ پرانی شادی میں اس کے 4 بچے بھی تھے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے چودھری صاحب اتنا عرصہ بے خبری کی نیند ہی سو رہے تھے۔ ایک عرصے بعد چودھری صاحب بھتیجے پر غیظ و غضب کا نمونہ بنے ہوئے تھے۔ حویلی ان کی گرجدار آواز سے زلزلے کی مانند لرز رہی تھی۔ تجھے اسے طلاق دینی ہوگی افضل، تو نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، بھروسہ توڑا ہے تو نے ہمارا، دھوکہ دیا ہے ہمیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا چچا جان، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میری بیوی ہے۔ اور انمول، انہوں نے یاد دہانی کرائی،
وہ اب میرے لیے بیکار ہے۔ الفاظ تھے یا پتھر جو ان کے سینے پر مارے گئے تھے۔ ان کی آواز کہیں ڈوب گئی۔ ان کی حالت کے ذمہ دار آپ خود ہیں، میں نہیں۔ میں جو کام کرنا چاہتا تھا، ان سب کاموں کو آپ میرے لیے خود آسان کرتے چلے گئے، تو میں پیچھے کیوں ہٹتا؟ وہ پرسکون تھا، اس کے لہجے میں بازی جیت جانے کی خوشی تھی۔ تو نے پیٹھ پیچھے وار کیا ہے خبیث، بس اب جائیداد کا بٹوارا ہوگا اور انمول کو طلاق بھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح شعلہ بار ہوتے ہوئے دو ٹوک کہہ رہے تھے، بنا سوچے سمجھے، انتظار کیے بنا۔ کسی بے تکی باتیں کر رہے ہو چودھری صاحب، میں آپ کی بیکار بیٹی کو طلاق دے سکتا ہوں، مگر جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ اور ہاں، آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ اس وقت آپ کی اور ابا کی ساری جائیداد کا حق وارث میں اکیلا ہوں۔ آپ کی زمینوں کے کاغذات پر آپ کے دستخط موجود ہیں، جس میں آپ مکمل ہوش و حواس میں ساری جائیداد اپنے داماد کے نام کر چکے ہیں۔ افضل نے اکڑتے ہوئے کہا، وہ بھی چودھری اشرف کا بھتیجا تھا، انہی کی طرح جائیداد کا پجاری۔ یہ دوسرا انکشاف تھا جو انہیں حویلی سمیت زمین میں دھنسا گیا۔ انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت نہ ہوا۔ وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، خود کو عقل کل سمجھنے والی، شادی سے جائیداد کے حصول کی جال کو نہ سمجھ سکے تھے۔ چند دنوں بعد انہیں جائیداد سے بے دخلی کا نوٹس مل گیا۔ سب تہس نہس ہو گیا۔ انہیں دھن دولت کا غرور تھا، غرور ٹوٹا تو خود بھی ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئے۔ حسب سابق اس ساری تباہی میں انمول خاموش تھی، اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہ گر سکا تھا۔ اسے رائی برابر بھی کسی سے اپنائیت نہ تھی۔ ایک سرور وحشت ناک شام میں اماں کی طرح وہ بھی ابا اور ایک سالہ مریم کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ابا کو روتے ہوئے اماں کے الفاظ یاد آئے، بے جوڑ رشتے زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتے۔ انہیں گہرے دکھ کے احساس نے گھیر لیا، مگر اس احساس کا کیا فائدہ جو کسی کی جان چلے جانے کے بعد ہو۔ دن اپنی مقرر رفتار سے گزرنے لگے۔ افضل ساری جائیداد سمیت پردیس جا بسا۔ ابا نواسی کو لے کر خالی ہاتھ شہر آ بسے۔ انہیں اب والدین کی شفقت سے محروم بچی کی سائے کی طرح حفاظت کرنی تھی، کمزور وجود کے ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کرنی تھی، اپنی خطاؤں کی تلافی کرنی تھی۔ انہیں شہر آئے چند برس گزرے تھے جب انہیں افضل اور اس کی بیوی کی ایکسیڈنٹ میں موت کی اطلاع ملی۔ جائیداد کی ہوس نے کیسی کیسی خوشباش زندگیاں تباہ کر دی تھیں، کیسے کیسے پیارے پیارے رشتے چھین لیے تھے۔ جائیداد ایک ایسی دراڑ ہے جو رشتوں میں نہ ختم ہونے والے فاصلے پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ کاش ہم لوگ مال و دولت کی اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ دنیا کی ہر شے کا حق وارث اللہ تعالیٰ خود ہے، ہم نہیں۔ اس کا دیا ہوا مال جو آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا اور پرسوں کسی اور کے پاس۔